اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے اللہ، ایمان والوں کو صبر عطا فرمائیے۔ اے ایمان والو، صبر سے ڈٹے رہو، صبر کی تلقین کرتے رہو اور ایک دوسرے کو صبر پر باندھے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارے دین اسلام میں صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صبر رکھو، صبر رکھیں۔ صبر وہ نعمت ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ ملتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر جمیل دے اللہ تعالیٰ سب کو۔ آنکھوں سے تو آنسو نکل ہی جاتے ہیں، اسے کوئی نہیں روک سکتے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آنسو آئے غمی کے موقع میں۔ بہت سے بار ایسا ہوا ہے، کسی کی موت ہوئی، اپنے گھر والوں کی موت ہوئی تو یہ کوئی نہیں آنسو کو روک سکتے۔ اور کسی کافر کا جنازہ جا رہا تھا تو اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آئے اور بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے کفر کے ساتھ جا رہا ہے۔ شاید ایمان کے ساتھ موت ہوتی تو میں بھی خوش ہوتا، اللہ بھی خوش ہوتے۔ دعا کرو ہماری سب کی ایمان والی موت ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہی جنت میں جا سکتے ہیں، یہ تو سب کو معلوم بھی ہے۔ یاد رکھیں، کہیں بھی ہمارے صبر اور ایمان کھونا نہیں۔ اگر صبر نہیں کیے تو انسان نہیں، جانور بن جاتے ہیں۔ بے صبری میں آ کر انسان کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، آمین۔ صبر ہمارے لیے بہت بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کئی جگہ صبر کی آیت اتارے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اور آپ سب کو ایک بات بہت سوچنے کی چیز ہے۔ اس معاشرے کو سدھارنے میں عورتیں مرد سب اچھے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں عورتیں بہتر سے بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر عورتیں ٹھان لیے تو عورتوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ یہ کردار ادا کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو اپنے گھر سے شروع ہو، اپنے بچوں کی تربیت بہتر انداز سے کیے جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کا لائحہ عمل دے اور آپ کا یہ کردار ہے زندگی میں اپنے بچوں کی کیا آپ آگے جا کے ایک اچھا معاشرہ بن سکے، ورنہ ممکن ہے ہمیں نہیں لگتا خواتین اس چیز میں حصہ ڈالیں۔ بھرپور طریقے سے اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے کیسے خیال رکھا جائے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا رشتہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ گھر کو، بیٹی کو باہر سے دیا جاتا ہے اور یہ بھی دیکھیں اور آنے والی لڑکی کا بھی یہ خیال رکھا جائے اس کے ساتھ، اور پھر شاید اگلی نسل جو اس تک کچھ بہتر ہو جائے۔ بچوں کی تربیت اگر صحیح وقت پر نہیں ہوئی تو بعد میں بھی ان کی بات کے ذریعے
ان کو سمجھا سکتے ہیں، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازے اور وہ بھی ان کی صحیح سے تربیت ہو سکے، آمین۔ الحمدللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کردار ہمارے لیے بہت بڑی اچھی سیرت اور نظر آئے گی، جہاں کردار اور سوچ بھی پاکیزہ ہو۔ بس خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے، پاکیزہ چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سوچ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ان کی سوچ باحیا، نرم مزاجی، ان کی فاطمہ کی دین کی سوچ، دین کی سمجھ، اور فاطمہ کے نام سے ہی ہماری سوچ بھی پاک و صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور پاکیزہ چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کی پاکیزہ شے اور کیا ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے دین اسلام میں ہر دن نئی زندگی، آج کی زندگی، فریشنس زندگی، نئی زندگی، زندہ زندگی۔ لیٹس اسٹارٹ اور لائف فرام ٹوڈے۔ الحمدللہ ہر دن نئی زندگی، نئی امنگ، نئی چیلنج، نئی پلاننگس دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، تاکہ ہماری لائف اچھی ہو، سدھر جائے۔ آج سے پہلے جو کچھ خراب ہو، برا ہوا ہے، اس میں رانگ مارک ڈالتے ہیں۔ اپنے دین میں یہ سوچیں، اسے مشق کریں۔ آپ آئندہ پلاننگ شروع کریں، اللہ کا نام لے کر کریں، اللہ کامیابی دیں گے۔ ہمارے پیدا کرنے والے صرف اور صرف اللہ ہی ہیں۔ جتنا ہو سکے ہمیں تازہ ہوا لے سکیں، جتنا ہو سکے آرٹیفیشل چیزوں سے دور رہیں۔ ہم اتنا جائزہ لیں، جو میں کل تھا آج اس سے بہتر ہوں یا ہوں گا۔ ایسا ہر روز نئی امنگ، نئی سوچ پیدا کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی بہت اچھی ہونے لگے گی۔ اپنے آپ کو بھرپور زندگی اچھی سے لائف گزارنا ہے۔ ہماری زندگی اندھیرا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خوف زلزلہ، طوفان ہے، اور دھوپ، گرمی، برف، ہوا ہے۔ ہماری زندگی میں آدمی زلزلے سے نہیں ڈرتے، اس میں جو موت ہوتی ہے، میری موت ہو سکتی ہے، میں کیسے اسے بچ سکوں، یہ سوچتے ہیں۔ اللہ سے ہمیں ہر روز سو کر اٹھنے کے بعد ہماری دین اسلام میں ہر دن نئی زندگی، آج کی زندگی کے اچھے نئے پلاننگ، نئی سوچ، امنگ وہ ہے۔ اٹھتے ہی خوشی خوشی سے اٹھیں، دعائیں پڑھیں، اللہ سے مانگ کر اٹھیں۔ دیکھو ہمارا سارا دن کیسے اچھا گزرتا ہے، اور اللہ سے بھی ڈرتے رہنا، احتیاط بہت ضروری۔ سوچ سمجھ کر، دیکھ دکھا کر قدم اٹھائیں۔ اگر غلط سوچ آ رہی ہے تو اسے دوسری طرف موڑ دیں، یہ شیطان کا کھیل اور وسوسہ ہے۔ اور اگر نیک خیال آ رہے ہیں تو یہ سمجھیں اللہ کی طرف سے فرشتوں نے ہمیں نیک خیال ڈال رہے ہیں، ہمیں نیک ارادہ بتا رہے ہیں۔ کوئی بھی حادثہ پیش اللہ نہ کرے آیا ہو، دیکھو تو اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں، اس میں دیر نہیں ہونا چاہیے۔ بچائیں، ہمیں بچانا ہوگا۔ کسی بھی حالت میں کہیں بھی کچھ بھی پیش آ سکتا ہے، فوراً بچانا۔ اگر کہیں دھواں سا نظر آئے تو فوراً ماسک، آکسیجن لگائیں۔ کہیں بھی سیف جگہ پہنچنے کی کوشش کریں، اس میں ذرا بھی دیر اور تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر نماز کو نہ جانے، گاڑی کی چابی لے کر چاروں طرف گاڑی کو چیک کر لیں، پھر نماز کو کھڑے رہیں، کھلی مت چھوڑیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اس زمانے میں گھوڑا سوار تھے،
ایسی گاڑیاں نہیں تھے، چابی والی گاڑی نہیں تھی۔ اس زمانے میں گھوڑ سوار تھے، اونٹ سوار تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑے یا اونٹ کو رسی سے باندھو، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جو تدبیر ہے، جو احتیاط ہے وہ کریں، پھر عبادت کے لیے آ جائیں۔ الحمدللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جانماز کی، ان کی جانماز ایک جنت تھی۔ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ان کی سجدگاہ کو دیکھیے۔ یہ فاطمہ کا تعلق آسمانی سلسلہ سے رہا۔ یہ کہتے ہیں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے تو دیکھا ایک ایسی نظر اپنے رب کے فیصلوں پر مکمل توکل، اللہ ہی پر قدرت اور یقین ہوتا ہے، اور یہ ہدایت کی تمنا چھپی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں کی پلکیں جھکائیں اور نرم لہجے میں فرمائے، ایک بہن آتی ہے دیکھنے کے لیے، تو کمرہ دولت سے نہیں عبادت سے سجا ہوا تھا۔ اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے تھے، عبادت کرتی ہوئی آئی، اور دیکھو اگر تم سچے ہو تو تمہیں سارے سوالوں کے جواب ضرور مل جائیں گے۔ اور بہن اٹھے اور ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اور کیا دیکھتی ہیں، چھوٹا سا کمرہ مگر روحانی عظمت سے لبریز، وہاں خوش قسمت مصلی تھا، وہ بھی جنت سے ہی آیا ہوگا، سادہ مگر ہر دھاگے میں عبادت کی نورانیت، عبادت کی خوشبو، اور ہر دھاگے میں عبادت کے مصلی کے ہر دھاگے میں عبادت اور صبر چھپا ہوا تھا۔ دیکھیے یہ معمولی سی، مگر غور سے دیکھو تو ساری دنیا و آخرت کے خزانے ہی خزانے وہ دیکھتے رہ گئے۔ عبادت گاہ کا وہ مصلی جو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، مصلی کیا، مصلی کے نیچے اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے چھپے ہوئے تھے، موجود تھے۔ اس میں ہر کوئی بڑی سے بڑی چیز، ہر کوئی چھوٹی سے چھوٹی قیمتی چیز دکھائی دیتا تھا۔ تو دوسرے ایک چیز اٹھاتے تو دوسرا پیچھے سے آ جاتا، ایسا بہت بے شمار خزانے موجود، اور وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جائے نماز کے نیچے ہی تھا، دیکھتی ہیں تھی، اور خزانہ ایسا تھا نہ کوئی بھی کبھی ایسا نہیں دیکھے تھے، کبھی ایسا نہیں دیکھے تھے۔ وہ بہن حیران تھی، اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور زبان لڑکھڑا رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ بے شمار بے مثال حساب اللہ نے چھپا کے دیے تھے، اور عورت اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکتے تھے، اور اس کی روح کو جھنجھوڑ کر جگا دیے۔ کانپتی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں، اور فاطمہ مسکرا رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بھی عزت دیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی فاطمہ جو عزت والے تھے، ہمیں بھی عزت والے ہیں۔ اگر ہمیں دین کی صبر والی، شکر والی، ان جیسی ہمیں بھی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ اگر ہمیں عزت دیے تو کپڑے دیے تو ہمیں اسے جانے پہچانے، فیشن کے نام پر ہم نے لباس کا مقصد ہی کو بھول گئے ہیں۔ کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے اللہ نے نہیں دیے۔ الحمدللہ گھر میں، خاندان میں بہت نمازی اور پرہیزگار ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، لیکن سر پر دوپٹہ لینے کا رواج ہی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان
پکا نہیں ہے، کچا کچا ہے ایمان، ایمان تھوڑی کمی کی وجہ سے سر پر دوپٹہ نہیں آ رہا ہے، اور کبھی اوڑھتے ہیں تو 4 دن اوڑھ لیے اور پرہیزگاری ہی نہیں آئی کبھی بھی پہنے۔ بڑوں کو بہت اچھا لگتا ہے بیٹا ہمیشہ ایسے ہی اوڑھے رہو، بہت اچھا لگتا ہے، دوپٹہ عزت کی چیز ہے، سر ڈھانپنا چاہیے۔ گھر میں فرشتے آتے ہیں، اللہ تو ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اس کا وہ مطلب سب سے پہلے ہمارے دل میں اندرونی پہلے چیلنج لے کے آئیں، ظاہر بعد میں ہمارے دین اسلام پہلے اندرونی چیلنج لے کے آئیں، اور یہ ظاہر بعد میں یعنی اندر سے ایمان کو جگائیں، ظاہر باطنی سب درست ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک بہت بڑی ہمارے لیے وہ جگہ ہمیں دنیا ہی میں وہ ہے، وہ واحد انٹرنیشنل ہاؤس ہے، وہ سوسائٹی ہے جہاں ہمیں سب کو جانا ضرور ہے، اور جہاں آپ کو 2 گز کا فلیٹ بغیر ترقیاتی بغیر سہولت کے کاموں کے ملے گا، باقی پانی، سیکورٹی، روشنی، ہوا، باغات، فارم ہاؤس اور دکانیں اور جو نفع نقصان اور اس کی دیکھ بھال کا انتظامات، اور آپ کی خود وہاں کو شفٹ ہونے سے پہلے وہاں کے انتظامات آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہ کریں، اس دنیا سے جانے سے پہلے نہ کریں تو یہ سوچو ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ بھی ہمارا خدا ہی اچھی طرح پتہ ہے، ہمیں خود ہی اچھی طرح پتہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں یہ یہاں بھی جنت ملے گی، اور آخرت میں تو جنت ہے ہی، جنت کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ بیٹا خود بھی یہاں وہاں کے لیے تیاری کریں، اور دوسروں سے بھی تیاری کی تلقین کیجیے، یہ اللہ کا سب سے اچھا دوست ہے۔ یہ اللہ نے اس دنیا کی وہ واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہ ہے ہمارا قبرستان ہے۔ قبرستان واحد وہ چیز ہے جو ہماری آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ گزرتے ہوئے دعائیں بھی پڑھیں، ان کو درود کا تحفہ بھیجیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ہر صبح اچھی فرمائے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک یہ ہماری زندگی، دنیا کی زندگی آخرت کو سوچتے ہوئے دنیا میں گزارنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر ہمیں بہت بڑی چیز ہے، ہمیں صبر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ وہ نعمت دیتے ہیں، صبر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، آمین۔